سب سے مسعود غازی رحمت اللہ علیہ جتنے مسعودیوں کے ہیں اتنا شہبازیوں کے ہیں کہ نہیں ہے جتنا مسعودیوں کے ہیں اتنا اشرفیوں کے ہیں کہ نہیں بے شک جتنا مسعودیوں کے ہیں اتنا دیگر تیغیوں اور سلاسل کے ہیں کہ نہیں جب ہر کسی کا مسعود غازی کے بارگاہ میں برابر کا حصہ ہے تو تیرا میرا کا جھگڑا کیسا سبحان اللہ رسول اللہ علیہ السلام کے آمد کی تاریخ آپ کیا مناتے ہو 12 ربیع النور حافظ ساری کمر صاحب یہ مناتے تھا 12 ربیع الاول اور آپ کے جانشین اول سیدنا علی ابن ابو طالب کی آمد کی تاریخ 13 رجب المرجب بے شک جی ہم آپ سے کہتے ہیں کل سے آپ 11 رجب المرجب منائیے گا تو منائیں گے علی کی آمد کی تاریخ ہم آپ کو اگر کہتے کہ رسول اللہ کی 14 منائیے گا منائیں گے ہم آپ کو کہہ دیں جناب والا حضرت غریب نواز کی جو تاریخ ہے اس سے علامہ تاریخ مخدوم کچوچا مخدوم بھاگلپور کے علامہ تاریخ آپ منائیں گے آپ سیدھا کہیں گے حضرت یہ غلط ہے ہم ہمیشہ منائیں گے لیکن جو تاریخ صحیحہ ہے اسے نظر انداز نہیں کریں گے جو تاریخ صحیحہ ہے جسے بڑوں نے منایا ہے ہم اسے منائیں گے تو مسعود غازی کے آنے کے پہلے سے دھوم ہے اور جس دن مسعود غازی کی آمد ہوئی ہے نا کیا سنتے ہو کہ بیمار اونٹنی شفا پا گئی بیمار اونٹنی میں جان آ گئی حضرت حلیمہ کا جگرہ بلند ہو گیا درندوں نے شیروں نے چیتوں نے جنابے والا درختوں سے چھپ چھپ کے زیارت کی قسم خدا کے مسعود غازی کے آنے پر بھی یہی تھا اجمیر کی وادی میں تمام درندے چھپ چھپ کر دیدار کے مشتاق تھے کہ ساہو کا نور نظر دیکھوں گا سطر معلیٰ کا راجکمر دیکھوں گا حضرت مولائے کائنات کا شہزادہ دیکھوں گا فاطمہ الزہرا کا دولارہ دیکھوں گا حسنین کریمین کا بیٹا دیکھوں گا حضرت محترم مسعود غازی اس ذات کو کہتے ہیں جس کے آنے کے بعد میں انسانیت کھلائی ہے جس کے آنے کے بعد میں انسانیت کو پاور ملا ہے بھارت کی دھرتی پر جس کے آنے کے بعد میں حیوانیت جنابے والا تمام تر فضول چیزیں دفن ہوئی ہے مسعود غازی نے شرک کے کانٹوں کو کاٹا ہے مسعود غازی نے کفار کی دھاردار کانٹوں کو مٹایا ہے مسعود غازی نے ظلم و تشدد کا خاتمہ کیا ہے مسعود غازی نے بغض و عناد کو مٹایا ہے مسعود غازی نے لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ کا دین کا زنجیر پہنایا ہے زنجیر پہنایا ہے حضرات محترم اپنے تو اپنے غیر بھی مسعود غازی کو یاد رکھتے ہیں تو مسعود غازی کی کون سی تاریخ منائیں گے 21 شعبان ابھی تک میں نے کبھی بھی مائک پہ اعلان نہیں کیا آج میرے پاس مجبوری ہے اس لیے کہ میں نے پہلے کہا نا کہ وہ والے بابا نہیں ہیں مسعود غازی کا کوئی بھی اتحاد سنو مسعود غازی کے گھر کا اتحاد سنو ابراہیم سے لے کر آج تک کا مسعود غازی کی اکلوتی ذات ہے جس پر علماء صرف نہیں اولیاء بولتے ہیں بے شک بے شک بے شک ابے مسعود غازی سے پیار کرنے والا غوث الاغیاث ہوتا ہے قطب الاقطاب ہوتا ہے نجیب اول ہوتا ہے نقیب دویم ہوتا ہے مسعود غازی سے پیار کرنے والا ولایت کا شہ سوار بنتا ہے مسعود غازی وہی دیتے ہیں جو مرتضی دیتے ہیں جو مرتضی دیتے ہیں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے دربار علی کا فیضان نام ہے ویسے دربار مسعودی کا فیضان بے شک بے شک بے شک حق ہے میرا کلام نہیں مخدوم بہاری سے پوچھو حضرات محترم ہوے میں تیر نہیں چلتی یاد رکھو اگرچہ غازی میاں حضور کی تاریخ منانا ہے دل سے پیار کر کے دیکھو یار ہمارے ساتھ میں راجنیت کھیلو غازی میاں کے ساتھ میں مت کھیلو ورنہ الیکشن بند کروا دیں گے وہ بے شک بے شک یاد رکھو بھارت نہیں ایشیا کے جملہ انسانیت پر ان کا احسان ہے بے شک بے شک جملہ انسانیت پر ان کا احسان ہے بے شک سیدنا میرا مسعود غازی کی ذات نے تمہیں ٹوپی عطا کیا ہے تمہیں داڑھی عطا کیا ہے تمہیں 5 وقت نمازیں بھارت کی کھیتی پر مسعود غازی کے صدقے ملی ہے تمہیں مسجدوں مدرسے کی دولتیں مسعود غازی کے صدقے ملی ہیں تمہیں تمام اولیاء اکابرین کا جو فیضان مل رہا یہ مسعود غازی کے صدقے ملا ہے اسے یاد رکھو مسعود غازی اتنا بڑا رومال لے کر نہیں آئے تھے کہ باندھ لیا ختم ہو گیا
بے شک مسعود غازی مصطفیٰ کا لباس لے کے آئے ہیں، مرتضیٰ کا اتارا لے کے آئے ہیں، حسنین کا پنہا لے کے آئے ہیں، 72 کا فیضان لے کر آئے ہیں۔ مسعود غازی جب بانٹتے ہیں نا تو بہرائش سے شروع کرتے ہیں اور دیواں پر اینڈ نہیں ہوتا، قیامت تک کے اولیاء کو دیتے رہتے ہیں، قیامت تک کے اولیاء کو دیتے رہتے ہیں۔ اسے یاد رکھو، سنو، ہر مرید کا غریب نواز اس کا پیر ہے، بے شک ہر مرید کا غریب نواز اس کا پیر ہے پیر ہے، اور سارے پیروں کا غریب نواز معین الدین ہے، بے شک بے شک سارے پیروں کا غریب نواز معین الدین ہے۔ قسم مہدولہ شریف کے محبت نہیں بیان کر رہا ہوں، اعلان غریب نواز بتا رہا ہوں، اور غریب نواز کا غریب نواز مسعود غازی کی ذات ہے۔ بے شک میں نے اپنی بات نہیں کی، میں نے غریب نواز کی بات کی ہے۔ کہو تو ان لوگوں نے جو کہا اسے نہ کہیں، جو ان لوگوں نے ان لوگوں کی بولی ہے اسے نہ بولیں۔ ہمیں اپنی بولی بولنے کی اتھارٹی نہیں ہے، ہم خواجہ کی بولی بولیں گے، ہم وارث کی بولی بولیں گے، ہم تاج کی بولی بولیں گے، ہم مخدوم سمنہ کی بولی بولیں گے، ہم غوث اعظم کی بولی بولیں گے، اس لیے کہ ان کی بولی میں انقلاب ہے، ان کی بولی میں محبت ہے، ان کی بولی میں اتحاد ہے، اور ہماری بولی میں ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، ہم بولیں ہو سکتا ہے جناب والا گاڑی پٹری سے نیچے اتر جائے، لیکن جو انہوں نے کہا سن لو، انہوں نے نہیں بلکہ خدا کا اعلان ہے، خدا کا اعلان ہے۔ زبان ولی کی ہوتی ہے لیکن کلام خدا کا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، مسعود غازی رحمت اللہ علیہ سے واقعی اگر پیار ہوگا تو جلسے کے لیے چھینا جھپٹی ہوئے، بتاؤ اس میں کتنا خرچ آتا ہے؟ 40 50 60 70 ہزار، 1 لاکھ روپے، یہی تو آتا ہے۔ اور مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کا جلسہ منانے سے پہلے اتنا افراتفری کیوں ہوتی ہے؟ اسے سمجھو، اسے سمجھو۔ مسعود غازی جب آئے ہیں تو ابلیس چھٹ پٹایا ہے، بے شک بے شک بے مسعود شک غازی جب آئے ہیں تو شیاطین میں انتشار بپا ہوا ہے، مسعود غازی جب آئے ہیں تو شرک کے جنابے والے بڑے بڑے صنم خانے ہیلے ہیں، تو مسعود غازی کے نام کے ذکر کو آج بھی روکا جائے گا۔ آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہن و دماغ میں ایسا کچھ نہیں کہ آپ میں وہ فالٹ ہے، آپ میں وہ کمی ہے، بلکہ جتنا زیادہ، اسے یاد رکھو، ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں لیکن شیطان ہمیں ورگلاتا رہتا ہے۔ فجر ابھی پڑھ لینا، ظہر ابھی پڑھ لینا، عصر ابھی پڑھ لینا، چلو درود ابھی پڑھ لینا، چلو جناب والا سلام ابھی پڑھ لینا، چلو جناب نیاز ابھی دے دینا، چلو جناب حاضری ابھی دے دینا۔ اسی طریقے سے ذکر مسعودیہ کا معاملہ ہے کہ چلو ہو جائے گا، چلو ہو جائے گا، چلو عید بات کر لیں گے، چلو بقرعید بات کر لیں گے، چلو محرم بات کر لیں گے۔ اب ہم شبرات کے مہینے میں 10 روزہ محرم منائیں کہ محرم میں منائیں گے؟ مسعود غازی اسے کہتے ہیں جس نے انسانیت کی بنیاد بھارت کی گیتی پر رکھی ہے، مسعود غازی اسے کہتے ہیں جس نے ولایت کی خمیر بھارت کی گیتی پر بنائی ہے، مسعود غازی اسے کہتے ہیں جس نے اولیاء کی ولایت کی سند بھارت کی گیتی پر بنائی ہے، مسعود غازی اسے کہتے ہیں جو جناب والا نقد بھگتان کرتا ہو، مسعود غازی اس پاور کو کہتے ہیں جو تمہارا دنیا سے لے کر۔ مسعود غازی کی فضیلت سنو، مسعود غازی کہتے ہیں جس نے مجھے اپنا مانا، میں اعلان کرتا ہوں وہ میرے نانا کی امانت ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک مسعود غازی کہتے ہیں جس نے مجھے اپنا مانا، میں اعلان کرتا ہوں وہ میرے نانا کی امانت ہے۔ اور مسعود غازی کے نانا سے مراد کیا؟ حضرت خواجہ سبکتگی محمود غزنوی کے والد نہیں، مسعود غازی کے نانا سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ حضرات محترم، تو مسعود غازی علیہ رحمت سے پیار کرو، بٹو مت، میرا اعلان ہے قسم خدا کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، بے شک آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ دی چھان گیا، ساتھ ہی منٹھے یہ رحمت کا قلم دان گیا، اور ان پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور
ان پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو آج مدد مانگو غازی میاں حضور سے، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کہہ دو حضور آپ ہی مسعود غازی ہیں، آپ ہی ستر معلہ کے بیٹے ہیں، آپ ہی جناب والا حضرت عطا اللہ کے پوتے ہیں، آپ ہی حیدر کرار کے 12ویں پشت کے جناب والا چمکدار راجکمار ہیں۔ اے مسعود غازی میں نے آپ کا ذکر خیر کیا ہے، اے مسعود غازی آپ کے معرفت میں نے آپ کے جدوں کو جانا ہے، اے مسعود غازی تیرے آچرن سے مجھے کردار مصطفیٰ ملا ہے، اے مسعود غازی تیرے آچرن سے مجھے کردار حیدر کرار ملا ہے، اے مسعود غازی تیرے آچرن سے مجھے برکت اہل بیت حاصل ہوئی ہے۔ اے مسعود غازی دنیا میں نے تجھے سراہا ہے، میں نے تجھے یاد کیا ہے، میں نے تجھے یاد کیا ہے۔ اے مسعود غازی آج تیری مجھے ضرورت پڑی، قسم خدا کی یاد رکھو۔ 1 منٹ ٹائم ہے؟ جی جی 1 منٹ ٹائم ہے؟ سرکار مسعود غازی سنو، میں ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر ولی جنتی ہے، لیکن علی زادے علی کے شہزادے یہ تو پاور رکھتے ہیں نا کہ جناب والا ہیرا میاں کا ہاتھ پکڑے، کہو بہت سلی گڑی میں مزہ مارت رہو، چلو آؤ چلیے نصیر معین الدین چلو فلانے چلو، آزاد پہنچ گئے، لے کے کہاں؟ جناب حسین کے دربار میں، بے شک بے جس شک وقت نفسی نفسی کا عالم تھا، کوئی کسی کا پرشان حال نہیں تھا، اس عالم میں نے مسعود غازی کے رخسار مسعودیہ کو دیکھا اور مچل پڑا۔ میں نے کہا حضور میرے اعمال کا بھروسہ نہیں ہے۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ سیدنا مسعود غازی سے میں کہتا ہوں حضور مجھے اپنے سجدوں پہ بھروسہ نہیں، حضور میری نمازیں بھی قضا ہوئی ہیں، حضور مجھ سے روزے بھی چھوٹے ہیں، حضور میں حج بھی نہیں پڑھ سکا، غریب تھا، حضور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، حضور میں آج کا غریب ہوں، اے امیر کارواں میری مدد کر دو، اے امیر کائنات کے فرزند خاص میری مدد کر دو۔ میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ تیرے گھر کی باہ باہی کی ہے، تیرے گھر کا ذکر کیا ہے، تیرے گھر کا نام پڑھا ہے۔ مسعود غازی کس کا نام پڑھا ہے؟ میں نے علی کو پڑھا ہے، میں نے حسن کو پڑھا ہے، میں نے حسین کو پڑھا ہے، میں نے عباس کو پڑھا ہے، میں نے جعفر طیار کو پڑھا ہے، میں نے محمد انبیاء کو پڑھا ہے، میں نے ساہو عطا کو پڑھا ہے، میں نے مسعود تجھے پڑھا ہے، میں نے اشرف کو پڑھا ہے، میں نے معین کو پڑھا ہے، میں نے محی کو پڑھا ہے، میں نے تاج کو پڑھا ہے، میں نے وارث کو پڑھا ہے، میں نے قطب و فرید کو پڑھا ہے، میں نے نظام و نصیر کو پڑھا ہے۔ اے مسعود تیرے گھر کا وظیفہ پڑھا ہے۔ مسعود غازی مسکراتے ہیں، میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ کو لے کر جاتے ہیں کہاں؟ دربار حسینی میں۔ السلام علیکم، ارے بول بھائی سلی گوڑی کا مسلمان بول۔ وعلیکم السلام۔ مسعود غازی ہاتھ کو پکڑ کے چل اپنے جد امجد دادا محترم سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کے دربار میں۔ ارے مسعود، آئے ہائے آئے ہائے ہائے، باپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو رہا۔ ارے مسعود، جی حضور، کیا ہوا بیٹے؟ بابا یہ اب میرے خاندان کا نام لیا کرتا تھا، اب آپ فیصلہ کرنا مسلمانوں جنتیوں کا سردار کون ہے؟ آپ فیصلہ کرنا جنتیوں کا سردار کون ہے؟ مسعود غازی کا دادا ہے، غوث و خواجہ کا دادا ہے، جناب والا مدارو نظام کا دادا ہے، وارث و تاج کا دادا ہے۔ سیدنا مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کو یہ اتھارٹی ہے کہ اپنی باتوں کو اپنی فیملی سے شیئر کر سکتے ہیں، اور جناب حسین مسعود غازی کی فیملی میں ہیں، جناب حسین مسعود غازی کے جد امجد ہیں، جناب حسین مسعود غازی کے گھر کے حسین افراد عظیم المرتبہ ذات ہیں۔ حضرات محترم، تو مسعود غازی کی ذات پر اتفاق کرو، ایک ہو جاؤ، بزرگان دین کا کسی ولی کا نام ہے، سب ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر بازو سے بازو ملا لو، قسم خدا کے بڑا سے بڑا کام آسان ہو جائے گا، بڑا سے بڑا کام آسان ہو جائے گا۔ مسلمانوں سارے ولیوں سے محبت کرو، میرا میسج یہی ہے، ورنہ یاد رکھو آج لے ان کی مدد
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. اگر آپ آج نہ مانیے گا تو کل قیامت میں وہ بھی کہہ دیں گے میں نہیں جانتا تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو، پھر کیا کرو گے؟ اگرچہ انہوں نے کہہ دیا میں نہیں پہچانتا تو کیا کرو گے؟ اس لیے آج انہیں پہچانو، مانو، دل سے جانو. کوٹنیت بند کر دو میرے بھائی، یہ کوٹنیت آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اسے یاد رکھو. بزرگان دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا مت کرو. اور سنو، ہمارے اپنے ہر کسی کو، میں نے پہلے کہا تھا کہ ادھیکار ہے کہ وہ اپنے جد کی فضیلت کو بیان کرے. یاد رکھو ہمارے لیے ہر ولی کو ہم سراہتے ہیں، ہر ولی میرا سرتاج ہے، لیکن مسعود غازی کے ذات کے بعد ہے، اسے یاد رکھنا. تو اگرچہ کہیں مسعودیہ نہیں تو پھر میں کچھ نہیں مانتا ہوں. اس لیے مسعود غازی کے ساتھ ساتھ میں سب کو مانتا ہوں اور آپ کو بھی یہ میسج دیتا ہوں کہ اپنے پیر کو مانو، اپنے پیر کے ساتھ ساتھ سارے پیروں کو مانو، سارے پیروں کو مانو. پیر کامل کے مرید کی حقیقت، پیر کامل کا وہی مرید کامل ہے، مرید خاص ہے جو کسی بھی پیر میں اپنے پیر کو دیکھے. بے شک بے شک بے شک. اور نہ دکھائے تو اس پیر کی کمی تھوڑی ہے، تمہاری کمی ہے. بے نہ شک. تمہارے پیر کی کمی ہے، نہ اس پیر کی کمی ہے، تمہاری کمی ہے. تم نے پیر کی غلامی میں کمی رکھا ہے، تم نے پیر کی پیروی میں کمی رکھا ہے. تم نے پیر کا جب میں قدا کھلا تھا تو وہاں پر تم نے فیوض حاصل کرنے میں کمی کی ہے. مسلمانوں، اس لیے پیر کامل کا مرید وہی ہے جو ہر پیر میں اپنے پیر کو دیکھے، ہر چشمے میں اپنے چشمے کو نظر آئے. وہی پیر، وہی مرید کامل ہے. مسلمانوں، کوئی کہیں سے بھی آ جائے، عزت عزت. ایک بزرگ ہیں، لو بابا سلام پڑھا رہا ہوں نا. ایک بزرگ ہیں رسوا بابا، کا نام ہے؟ رسوا. بتائے کوئی نام ہے؟ رسوا مانے ذلیل ہوتا ہے. رسوا کوئی نام ہے؟ ہمارے والد کے والد ہیں حضرت خواجہ سید عبد الرحمن حیا رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید ہیں سید عبد الرؤف کاظمی عرف رسوا رحمت اللہ علیہ. رسوا آپ نے کہا ہے، دادا حضور نے رہا ہوگا کوئی وقت، کوئی بات ہے کہ آپ نے کہا بڑا رسوا ہے تو رے. اس کے بعد جب آپ کو کوئی عبد الرؤف کہتا، چشتی صاحب کہتا، زہید پور کوشامبی جب آپ کو کوئی کہتا تو آپ فوراً ناراض ہوتے ہیں، میرا نام رسوا ہے. آئے ہائے کیا پیر کی عطا ہے جناب. رسول نے کسی کو کہہ دیا ابو تراب تو ابو تراب کہنا پسند کر رہا ہے، اور کسی نے کسی کو رسول نے کہہ دیا جناب والا ابو ہریرہ تو ابو ہریرہ کہلانا پسند کر رہا ہے. ٹھیک یوں ہی مرید کے لیے بھی حکم ہے کہ جو پیر کہا دے تو جناب والا انہیں کہہ دیا رسوا تو بس وہ اپنے آپ پہ رش کرنے لگے، میرے پیر نے مجھے رسوا کہا، میرے پیر نے مجھے رسوا کہا، میرے پیر نے مجھے رسوا کہا. مطلب تم نہیں سمجھے، اما پیر نے ضمانت دے دی ہے کہ تو رسوا تھا، میں نے مسعود غازی کے عزت کے ٹکڑے تجھے دے کے عزت والا بنا دیا، عزت والا بنا دیا. تو اگر تو ہے تو رسوا ہے، اور تجھ میں اگر میں ہوں تو عزت والا. تو مسعود غازی، تمام بزرگان دین، اولیاء کرام یہ عزت والے ہیں. ہم گناہگاروں کو عزت کا صدقہ عطا کرتے ہیں. تو مسلمانوں، ان عزت داروں سے عزت لو. آپ سے ہم کہیں 10 روپے دے دیجئے، آپ کے پاس ہے نہیں تو کیسے دیجئے گا؟ تو بس یوں ہی سمجھ لو، اگرچہ ہمارے آنے پر، آپ کے آنے پر، آپ میرے گھر آئے اور اگرچہ مجھے خوشی حاصل ہوئی، میں تن من سے لگ گیا، تو سمجھ لو پھر کہ میں دھنوان ہوں، میں دھنوان ہوں. حالانکہ میرے پاس چرپائی بھی نہیں، میں نے بورا بچھا دی، چٹائی بچھا دی، پانی پکڑا دیا، نمک پکڑا دیا، شکر پکڑا دیا، گڑ پکڑا دیا، لو پانی پیو بھیا 5 روپے کے مونگ کے دال موٹ منگائی کے. لیکن جب باتیں چالو ہوئیں اور آپ نے لہجہ دیکھا، چہرہ دیکھا، تو آپ سمجھ گئے کہ یار یہ آدمی عزت دے رہا ہے. بے شک بے شک بولیے بے شک. بولیے سبحان بولیے، اللہ سبحان اللہ. یہ آدمی عزت دے رہا ہے. تو پھر اب بتائیے آپ کو عزت ملی کہ نہیں ملی؟ اب جب ملی تو اس کو رکھتے کہ وہ بانٹو نا، بے شک بے شک بے اسے شک. بانٹو، اور جب بانٹو گے تو بڑھے گی. عزت ایسی چیز ہے جو تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے. امام چہارم سیدنا زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والتسلیم حسین کے راجکمار کے دربار میں جناب والا ایک یزیدی داخل ہو گیا دولت قد عالیہ پر، اور اس کے بعد میں آپ نے دسترخوان لگا دی، آپ نے تمام انتظامات کر دیا، تمام کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دی. اس نے کہا کہ امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں کیا؟ میرے امام فرماتے نادان یہ محمد کی آنکھیں ہیں، بے شک بے شک. نادان یہ محمد کی آنکھیں ہیں. ہم جسے ازل میں دیکھے ہیں
اسے آخرت تک پہچان رکھتے ہیں. کہا امام کیسے پہچانتے ہو؟ کہا میں پہچانتا ہوں، تو نے میرے بابا کو اذیت پہنچائی ہے، تو نے میری پھوپھی کی ردا چھینی ہے، تو نے میری بہن کے رخسار پر تماچے مارے ہیں، تو نے ہمارے خیمے میں آگ لگائے ہیں، تو نے ہمارے خاندان پر ظلم و تشدد اٹھائے ہیں. کہا امام پھر اس کا بدلہ یہ، امام اس کا بدلہ یہ. مالک کل کا راجکمار سیدنا زین العابدین جواب دیتے ہیں وہ تیرے باپ کی اصلیت تھی، یہ میرے باپ کی اصلیت ہے. وہ تیرے خاندان کی پہچان تھی، یہ میرے خاندان کی پہچان ہے. اما عزت کا انبار لگا ہے، ذلت میرے پاس ہے نہیں تو میں دوں گا کہاں سے؟ اور تیرے امیر کے پاس ذلت کے علاوہ عزت نہیں ہے تو اس کی غلطی تھوڑی ہے، اس کے پاس ذلت تھی اس نے دے دیا. میرے نانا دادا نے مجھے عزت دی، ہم تمہیں دیتے ہیں، جاؤ. حضرات محترم یہ سرکاروں کے معاملات دیکھتے ہو. اما میاں ہم دیکھی تو گھر گھر دکان دکان ڈبہ دھرا رہا. بولو ڈرو کہ نہیں؟ پوسٹر چھپا رہا، 10 روپیہ 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 50 روپیہ میں لکھا رہا تھا نفلی صدقے ہی ڈالیں، برائے مہربانی زکوٰۃ اور فطرے کے رقم کو نہ ڈالیں. ہم نے کہا یہ کدھر جائے گا؟ مسعود غازی کے ہاں جائے گا، غریب نواز کے ہاں جائے گا، مخدوم اشرف کے ہاں جائے گا، وارث پاک کے ہاں جائے گا، جناب والا شہباز محمد کے ہاں، تیغ علی کے ہاں، اعلیٰ حضرت کے ہاں جائے گا کہاں؟ تو جواب ملا نہیں امیرے. بے شک بے شک. حضرات محترم تو آپ اتنا تو کر سکتے ہو کہ ذکر آل رسول کے لیے ڈبے کو بھر سکتے ہو، ذکر آل رسول کے لیے 1 سال میں 1 ڈبہ بھر سکتے ہو کہ یہ جناب والا کسی امیر کے لیے نہیں ہے، یہ امیر المومنین کے پوتے کے لیے ہے، یہ امیر المومنین کے بیٹے کے لیے ہے، یہ مسعود غازی اور اولیاء کرام کے لیے ہے. حضرات محترم تو مسلمانوں سرکاروں سے سچا پیار کرو، اپنے پیسے کو اس جگہ استعمال کرو جس کا تمہیں بدلہ مل سکے. اور سنو میرے اعلان کو سن لو یہاں سے محشر تک. حضرات محترم مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے قول کو میں بیان کرتا ہوں. میرے مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہماری نسبت سے کسی نے اپنی جان دی ہے، میری محبت میں کسی نے اپنی جان دی ہے تو اس کے بدلے میں میرے نانا سے دنیا سے لے کر قیامت تک دلاتا ہی رہوں گا. بے شک بے شک بے شک. حق ہے. دلاتا ہی رہوں گا. آپ نے حق سنا ہے. ہوگا 1 کا بدلہ 70. جی بے شک بے شک. میرے غازی فرماتے ہیں اگر کسی نے 1 جان دی ہے میں 70 جان کی برکت کی دعائیں کروں گا. بے شک بے اور شک. اگر مسعود غازی کے لیے ان کے ذکر کے لیے 1 روپے آپ نے دیا تو بولو 70 روپے کی گواہی ملی کہ نہیں ملی؟ بے شک. حضرات محترم ان سارے سرکاروں سے پیار کرو. حضور مسعود غازی کی تاریخ پیدائش کی جو تاریخ ہے وہی مناؤ. 21 کا دن گزار کے بھی کر سکتے ہو اور آنے والا 21 بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ تو نہ 21 ہے اور نہ 22 ہے، یہ جناب والا 20 ہے. حضرات محترم خیر کوئی بات نہیں، کل آ رہے ہیں غازی بابا، گھبرانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ کریم. ہاں ایک آخری میسج وہ یہ لیتے جائیں، کل ہے 21ویں، 20 کا دن 21ویں شب، خوب خوشی مناؤ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. خوب خوشی مناؤ، اپنے گھروں میں چراغاں کرو، اپنے گھروں میں غازی پاک حضور کی جائے ولادت مناؤ، خوشی مناؤ کہ ولیوں کا سلطان آیا ہے، بے شک. شہیدوں کا رہنما آیا ہے، بے شک، بے بھارت شک. کا امیر آیا ہے، جناب مولا کائنات کا 12واں بیٹا آیا ہے. بے شک. سرکار مسعود غازی کی جائے ولادت کی خوشی، گلیوں کو سجا دو، گھروں کو سجا دو. میں یقین کرتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں قسم خدا کی اگر غازی میاں کی جائے ولادت کی خوشی میں تم نے اپنے گھروں کو سجایا، اما یار ولادت تو ان کی منائی جا رہی جن کی زندگی میں خرافات بھرے پڑے. ولادت تو ان کی منائی جا رہی جن کے زندگی میں خرافات بھرے پڑے ہیں. اور مسعود غازی کے ولادت میں تو سنت ہی سنت ہے، بے شک بے شک بے امت شک. ہی امت ہے، بے شک. اہل امت کو جنت ہی جنت ہے. اے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ولادت منانے میں کیسی پریشانی ہے بھیا؟ مسعود غازی کی پیدائش کی تاریخ کل کی رات سجا دو، روشن کر دو پورے گھر کو. غازی پاک حضور کو کچھ نہیں ہے، 1 گلاس پانی رکھ کے 4 کل پڑھ کے نذرانہ پیش کر دو. حضور